بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، یہ واقعہ ہے نمرود کا، جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور کا باب الملک کا بادشاہ ہوا کرتا تھا۔ نمرود ایک جابر اور ظالم بادشاہ تھا جو کہ جھوٹی خدائی کا دعویٰ کیا کرتا تھا۔ اس نمرودی دور میں بابل کے لوگ نمرود کی پوجا کرتے تھے۔ نمرود خود بت پرست تھا اور اپنی سلطنت میں بھی بت پرستی کی اشاعت کیا کرتا تھا۔ نمرود نہایت سرکش اور ظالم شخص تھا، اور جو اسے خدا نہ مانتا اس پر بہت ظلم و ستم کرتا تھا۔ نمرود کا محل مختلف قیمتی پتھروں کے بنائے ہوئے بتوں سے بھری ہوئی تھی۔ سب سے پہلے نمرود نے ہی تاجشاہی اپنے سر پر رکھی۔ اس سے پہلے کسی بھی بادشاہ نے تاج نہیں پہنا تھا۔ نمرود تمام غلہ اناج کا اپنے پاس رکھتا، اور جب لوگ اس کے پاس اناج لینے کے لیے آتے تو وہ ان سے اقرار کرواتا کہ تمہارا خدا کون ہے۔ جو لوگ نمرود کو ہی خدا مانتے انہی کو ہی اناج کا غلہ دیتا تھا۔ اللہ نے نمرود اور بابل کے لوگوں کی طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا۔ وہ لوگوں کو دین کی باتیں بتاتے تھے، مگر لوگ ہے کہ مانتے نہیں تھے۔ ایک بار کی بات ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ان کے جھوٹے خداؤں کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے اس مقام پر گئے جہاں ان کے تمام بت کھڑے ہوئے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے تمام بتوں کو چپکے سے توڑ دیا اور اس کا الزام اس کے بڑے بت پر لگا دیا۔ نمرودی لوگ جب اپنے عبادت خانے میں واپس آئے تو انہوں نے اپنے تمام خداؤں کو ٹوٹا ہوا دیکھا۔ نمرودی چونکہ جانتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی وہ واحد شخص ہے جو بتوں کے خلاف باتیں کرتے ہیں اور بتوں کی بجائے خدا کی عبادت کرنے کا حکم دیتے ہیں، لہٰذا وہ سمجھ گئے یہ کام حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ تو نمرودیوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بدلہ لینے کے لیے ابراہیم علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ چنانچہ تمام نمرودی لوگ نمرود بادشاہ کے پاس گئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سزا دینے کے لیے کہا، جسے تمام نمرودیوں کی بات سن کر نمرود نے یہ حکم جاری کیا کہ ایک مقام پر آگ جلائی جائے اور اس کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈال دیا جائے۔ لہٰذا نمرود کے حکم کے مطابق ایسا ہی کیا گیا۔ کئی دنوں تک ایسا ہی کیا گیا۔ کئی دنوں تک بہت ساری لکڑیوں کو اکٹھا کیا گیا اور اس میں آگ جلائی گئی، اور پھر ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ کے اندر ڈال دیا گیا۔ لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے اس آگ کو حکم دیا تو وہ آگ ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی اور سلامتی کی ہو گئی۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ سے باہر تشریف لائے تو اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کو پھر ایک بار حق کی دعوت دینے لگے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو بار بار سمجھایا اور اپنے کفر اور شرک سے باز آنے کو کہا، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانے کا حکم دیا۔ لیکن نمرود نے اللہ تبارک تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کر دیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مناظرہ کرنے لگا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے خدائی کا دعویٰ کرنے لگا۔ نمرود کی جہالت، گمراہی اور بادشاہت کے غرور نے اسے اللہ کے انکار پر کھڑا کر دیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا اللہ تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، تو نمرود نے جواب دیا کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو اگر خدا ہے تو مغرب سے سورج کو نکال کر دکھا۔ یہ سن کر نمرود کا رنگ اڑ گیا اور وہ لاجواب ہو گیا، اور اسی طرح نمرود پوری قوم کے آگے ذلیل اور رسوا ہو کر رہ گیا۔ اور اس کے بعد بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو اللہ تبارک تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلوایا، لیکن نمرود اپنی سرکشی سے باز نہ آیا اور اسی طرح اپنے کفر اور شرک پر ڈٹا رہا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بار بار دعوت حق دینے سے تنگ آ کر نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا کہ آخر تیرا خدا سچا ہے تو اس کو بول کہ اپنی فوج بھیجے اور میرے ساتھ جنگ کرے۔ چنانچہ نمرود نے یہ بات کہی، تب حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے اللہ تبارک تعالیٰ کا لشکر جنگ کے لیے تیار ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا یہ پیغام سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے کہا اللہ تبارک تعالیٰ کا لشکر جنگ کے لیے تیار ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات سن کر
نمرود یہ کہنے لگا کہ مجھے 3 دن کی مہلت دی جائے۔ اسی طرح نمرود کو 3 دن کی مہلت دی گئی اور اسی دوران نمرود نے تمام مشرق اور مغرب کے بڑے بڑے جنگجوؤں کو اکٹھا کیا، بہت سارے ہتھیاروں کو جنگ کے لیے تیار کیا۔ اسی طرح نمرود نے جنگ کی مکمل تیاری کر لی اور اپنی تمام فوج کو اکٹھا کر لیا۔ پھر نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو للکار کر کہا کہ ہماری فوج جنگ کے لیے تیار ہے، تم اپنے رب کی فوج کو بلاؤ۔ چنانچہ اسی وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، تو اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ نے مچھروں کی فوج کو بھیجا۔ ان مچھروں کی فوج کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ ان مچھروں کے اندر آسمان میں سورج بھی نظر نہیں آتا تھا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے نمرود کی فوج پر ان مچھروں کو مسلط کر دیا، تو یہ مچھر دیکھتے ہی دیکھتے ان نمرودیوں کے فوج کا گوشت کھا گئے، ان کا خون پی گئے۔ تمام نمرودی فوج کی ہڈیاں باقی رہ گئی۔ یہ دردناک منظر کو دیکھ کر نمرود گھبرا کر اپنے محل کی طرف دوڑا۔ محل میں جا کر اپنی بیوی کے کمرے میں جا کر چھپ گیا۔ چنانچہ وہاں ایک لنگڑا مچھر آ گیا اور نمرود کی ناک میں گھس گیا اور نمرود کے دماغ کو چاٹنے لگا۔ جب وہ مچھر نمرود کے دماغ کو چاٹتا کہ نمرود کو اتنی تکلیف ہوتی کہ نمرود اپنا سر دیواروں پر مارتا پیٹتا۔ اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے وہ لنگڑا مچھر نمرود کے دماغ کے کئی دنوں تک رہا۔ نمرود نے اپنے محل میں یہ حکم جاری کر دیا کہ جو بھی محل کے اندر داخل ہو وہ نمرود کے سر پر جوتے مارے۔ چنانچہ جوتے مارنے کے بعد نمرود کو تھوڑی دیر کے لیے آرام محسوس ہوتا، لیکن کچھ دیر کے بعد پھر ایسے ہی تکلیف محسوس ہونے شروع ہو جاتی ہے۔ اس طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک حقیر اور لنگڑے مچھر سے نمرود کو سزا دی۔ یہ تکلیف کی وجہ سے اپنے سر کو سلاخوں سے پیٹتا رہتا، یہاں تک اللہ تبارک تعالیٰ نے نمرود کو عبرتناک موت دی، اور وہ نمرود جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، وہ نمرود دیواروں پر اپنا سر مارتے مارتے ہلاک ہو گیا۔ اس بات پر کوئی شک نہیں کہ اللہ کی ذات ہی وحدہ لا شریک ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ امید کرتا ہوں دوستو میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ السلام علیکم۔